وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ جی ساڈا نبی بھی عظیم ہے، ساڈے نبی دا خلق بھی عظیم ہے، ساڈا نبی اچا، ساڈے نبی دا اخلاق بھی اچا، ساڈے نبی دی سیرت بھی اعلیٰ، ہم ساڈے نبی دی صورت بھی اعلیٰ، ساڈے نبی دی مکی زندگی بھی اعلیٰ تو ساڈے نبی دی مدنی زندگی بھی اعلیٰ، ہمارے نبی کی دنیا کی زندگی بھی اعلیٰ، آخرت والی زندگی بھی اعلیٰ، اور ہمارے آقا کی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ آپ کا اخلاق جیسا کائنات میں کسی کا اخلاق نہیں ہے۔ جس کو رمضان میری طرف توجہ کرنا، جس کو اخلاق کا کچھ فیض ملا ہے وہ در رسول سے ملا، جس کو سخاوت ملی ہے اسی در سے ملی، جس کو سونی صورت ملی ہے اسی در سے ملی ہے، جس کو سونا طریقہ ملا ہے اسی در سے ملا ہے، پھر مجھے کہنے دو جس کو قرآن ملا ہے اسی در سے ملا ہے، بلکہ مجھے کہنے دو جس کو رب رحمان ملا ہے اسی در سے ملا ہے۔ ہاں جی، تو آپ کی صبح بھی اعلیٰ، آپ کی شام بھی اعلیٰ، آپ کی راتیں بھی اعلیٰ اور آپ کی باتیں بھی اعلیٰ ہیں، آپ کا بچپن بھی اعلیٰ، آپ کا بچپن بھی اعلیٰ، آپ کا لڑکپن بھی اعلیٰ، آپ کا اماں آمنہ کی گود میں آنا بھی اعلیٰ، اماں حلیمہ سعدیہ کی اونٹنی پہ بیٹھنا بھی اعلیٰ، عرش معلیٰ کو نیچے چھوڑ دینا، قدم اوپر رکھ کے آگے چلے جانا بھی اعلیٰ، جی اماں حلیمہ سعدیہ کی بکریاں چرانا بھی اعلیٰ ہے جی، اور آپ پر پہاڑوں، پتھروں، درختوں، صحراؤں، جھاڑیوں سب کا آپ پر درود پڑھنا بھی اعلیٰ، اور صدیق کو اپنا غلام بنانا بھی، عمر کو فاروق اعظم بنانا بھی، ذوالنورین کو اپنے دو صاحب دینیاں بھی، علی کو کندھوں پہ، علی کے صاحبزادوں کو اپنے کندھوں پہ بٹھانا بھی، عرش پہ جانا بھی اعلیٰ، فرش پہ آنا بھی اعلیٰ، اماں خدیجہ سے نکاح فرمانا بھی اعلیٰ، اماں عائشہ کے حجرے میں سونا بھی اعلیٰ۔ وہ دن سبز گنبد تو کسی نے سوال کیا، ڈاکٹر صاحب شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ تشریف لائے، اللہ آپ کو سلامت رکھے جی۔ اچھا، سبز گنبد تو کسی نے سوال کیا، تیرا رنگ انا کیوں ساوا ہے، تیرے اندر کیڑی خوبی ہے، تینوں ہر کوئی تکڑ والا ہے۔ سبز گنبد نے پھر جواب دیتا، میری شان سبھی تو، توجہ میرے الفاظ ہے، میری شان سبھی تو اعلیٰ ہے، مینوں اس لئی دنیا تکدی ہے، میرے اندر کملی والا ہے جی۔ حجر اسود کو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوسہ دیتے وقت یہ فرما رہے تھے، سن میں تجھے اس لیے نہیں چوم رہا کہ تو خانہ کعبے میں نسب ہے، میں اس لیے نہیں چوم رہا کہ تو جنت سے آیا ہے، میں تجھے اس لیے نہیں چوم رہا کہ تجھے جناب ابراہیم نے نسب کیا، میں تجھے اس لیے نہیں چوم رہا کہ لوگ تجھے معزز کہتے ہیں، میں تجھے اس لیے نہیں چوم رہا
کہ تو لوگوں کے گناہوں کو چوس لیتا ہے، میں تو صرف اس لیے تجھے چومتا ہوں جو کالی کملی والا آلہ چوم گیا ہے۔ جی تو میرے پیارے بھائی، حضور کی زندگی کا ہر پہلو اتنا بے مثال ہے، اگر آپ ایک چھوٹے سے طریقے کو قبول کر لیں تو مجال ہے کہیں سے آپ دھکا کھائیں، کہیں آپ کو ٹھوکر لگے۔ نہیں ہے، بندہ ادھر ماڑا پھرتا ہے، ادھر ماڑا پھرتا ہے، ادھر پھرتا ہے، اور کم نہیں لگا، روزی نہیں ملی، دن ب دن پیچھے ہوں، حالات ٹھیک نہیں ہے، حالات ٹھیک نہیں ہے، بچے تنگ ہیں، بیماری جاتی نہیں ہے۔ کبھی سوچا تو نے اپنے نبی سے وفا کتنی کی ہے؟ تو یہ تو دیکھ، آج تیرے بچے تیرے سے وفا کریں، تو اس بات پہ نالا ہے کہ میرے بچے اپنی مانتے میری نہیں مانتے۔ تو کہتا ہے کہ میرے سے میرے بچوں نے وفا نہیں کی، تو دیکھ تو نے نبی سے کتنی وفا کی ہے۔ لمثل ھذا فلیعمل العاملون، جی میں کرے گا میں ہوے گا۔ آج تو اپنے نبی تے قربان ہو جا، اندھا سرکار نال پیار کر، سرکار کی سیرت کو قبول کر، آپ کی سنتوں کو قبول کر، آپ کی محبتوں کا شہدائی ہو جا، آپ کی طریقے کو پسند کر لے۔ مجال ہے کہ تیری کوئی نہ مانے، میرے پاس تو بڑا مواد ہے، میں صرف اپنے موضوع پہ بولنا چاہتا ہوں، صرف ایک بات کر کے آگے بڑھوں گا، ذرا آپ بولیں گے؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ہارون رشید، سلیم صاحب توجہ فرمانا، ہارون رشید کا ایک بیٹا، ہارون رشید بادشاہ تھا، بہت بڑا بادشاہ تھا، اس کے تذکرے بڑے ملتے ہیں، آخر میں بڑا نیک ہو گیا۔ محمود غزنوی بڑا اعلیٰ بادشاہ تھا، بر صغیر کا بہت بڑا بادشاہ تھا، بر اعظم کا۔ ہارون رشید سے اس کا ایک بیٹا الگ ہو گیا، یعنی الگ اس طرح ہو گیا، نہ بابے کی مجلس میں بیٹھنا ہے، نہ بات میں آنا ہے، بس الگ تھلگ رہنا، بے ادبی نہیں کرتا، بس خاموش رہنا، وزارت میں نہ آنا، شاہانہ لباس میں نہ آنا، مرغن غذا میں نہ آنا، فوج و سپاہ میں نہ آنا ہے جی، اور پروٹوکول میں نہ آنا، الگ تھلگ رہنا۔ شاید کسی اللہ والی کو اس پہ نگاہ پڑ گئی تھی، تو اس ایک دن وہ محل کے اندر وزیروں نے کہا یہ آپ کی بے عزتی کروا رہا ہے، یہ کپڑے سونے نہیں پہنتا، گھوڑے پہ نہیں بیٹھتا، پالکی میں نہیں بیٹھتا، اور فوج اس کے آگے پیچھے نہیں ہوتی، تو یہ آپ کی بے عزتی ہے، اس کو ذرا سمجھاؤ۔ ایک دن موقع ملا ہارون رشید کو، وہ اپنے بیٹے کے ساتھ محل کے اندر بیٹھا تھا اور اسے کہہ رہا تھا یار تیری باتوں سے مجھے آر دلائی جا رہی ہے، ذرا تھوڑا سا اوپر ہو جا، ذرا میرے ساتھ مل جا۔ تو وہ اصل میں اس کو اندر کا علم مل گیا تھا، کسی اللہ والے کی نگاہ پڑ گئی تھی، کسی عارف نے اسے کچھ سکھا دیا تھا، تو اس نے بات تو کوئی نہیں کی، یوں دیکھا محل کے کنگرے پہ ایک پرندہ بیٹھا تھا، حوالے کا ذمہ دار ہوں، کنگرے پہ پرندہ بیٹھا تھا۔ کہا بابا جی دنیا آپ کو بادشاہ کہتی ہے، آپ میرے بابا ہو، میرے سر کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، میرے سر کے تاج ہو، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، اس پرندے کو بلاؤ، وہ آپ اس کو اشارہ کرو، آپ کی ہتھیلی پہ آ جائے، آپ کی ہتھیلی پہ آ جائے، آپ بادشاہ ہونا، آپ کی بادشاہ تو دور تک ہے نا، یہ آپ کی حکومت میں ہی ہے نا پرندہ، آپ کے محل کے کنگرے پہ بیٹھا ہے، اس کو بلاؤ، آپ کی ہاتھ کی ہتھیلی پہ آ جائے۔ اس نے کہا بچے وہی ہے نا، دیوانہ ہے نا تو، وہی دیوانی والی بات کرتا ہے، آج تک کوئی پرندہ کسی کی ہتھیلی پہ آیا؟ کسی نے بلایا، کسی نے وہ کسی کی ہتھیلی پہ آیا؟ اس نے کہا بابا آپ تو بادشاہ ہونا، بادشاہ کی تو بات مانی جاتی ہے،
اس نے کہا پرندہ تو کوئی نہیں آتا، بندے کو بلاؤں تو آ جاتا ہے۔ کہا کہ بابا اگر میں بلا لوں تو، اگر میں بلا لوں تو آ جائے تو پھر کہنے لگے بیٹا پھر تو بات ہی اور ہوگی، میں بھی سمجھ جاؤں گا کہ واقعی بادشاہ میں نہیں ہوں، بادشاہ تو تو ہے، بادشاہ تو پھر میں نہیں ہوں، بادشاہ تو پھر تو ہے۔ اس نے کہا یا ایھا الطائر تعال اقعد علی یدی، آ جلدی آ، اڑ کے آ، میرے ہاتھ کی ہتھیلی پہ بیٹھ جا۔ جی میری ہاتھ کی ہتھیلی پہ بیٹھ جا۔ پرندہ مانوس نہیں ہے، کبھی اس کی ہتھیلی پہ آیا نہیں ہے، کبھی دانا نہیں کھایا، اس نے آواز سنی، آواز سن کے ادھر ادھر نہیں اڑا، وہیں سے اڑا سیدھا ہارون رشید کے بیٹے کی ہتھیلی پہ آ گیا۔ کہا بابا وہ والی حکومت اچھی ہے یا یہ والی حکومت اچھی ہے؟ وہ والی میں تو آپ کے لوگ آپ کا کہنا نہیں مانتے اور نافرمانیاں کرتے ہیں، آپ کے علاقے میں ڈکیتیاں چوریاں ہوتی ہیں اور لوگ رازنی کرتے ہیں اور بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن بابا ادھر تو دیکھنا، یہ میرا واقف نہیں ہے، میں اس کا واقف نہیں ہوں، مجھے یہ خیرات صرف اس در سے ملی ہے جسے در مصطفیٰ کہتے ہیں، جسے در مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس لیے شاعر نے کہا، سلیم بھائی اب یاد آ، جو تیرے در کے فقیر ہوتے ہیں، توجہ، جو تیرے در کے فقیر ہوتے ہیں، جو تیرے در کے فقیر ہوتے ہیں، آدمی بے نظیر ہوتے ہیں، یعنی بے مثال، جو تیرے در کے فقیر ہوتے ہیں، آدمی بے نظیر ہوتے ہیں، تخت سکندری ہیچ ہے ان کے سامنے، بستر لگا ہوا جن کا آقا تیری گلی میں۔ کہا بابا تو میرے پیارے بھائی ایسے بات نہیں بنے گی، ایسے ہمارا کام نہیں چلے گا، ہاں جی، چلے گا ایسے جب ہم نبی کے صحیح طور پہ نوکر بن جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر پیار کرنے والا کائنات جمعی ہی کوئی جی کیوں بھائی اس میں کوئی شک ہے؟ اچھا بولے ذرا سبحان اللہ، کیونکہ سونے نبی دی گل آ گئی ہے، پیارے نبی دی گل آ گئی ہے۔ ہاں سیرت کو دیکھو اور توجہ کرو، بیٹھو، اللہ اکبر، سیرت کو دیکھو۔ میں ایک حدیث پیش کروں گا، بات ختم ہو جائے گی، ٹائم پورا ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ اللہ کی تسبیح بول لیجئے سبحان اللہ۔ ایک تیرا مہمان ہے، ایک میرا مہمان ہے، ایک تیرے دروازے پہ آ جاتا ہے، ایک میرے دروازے پہ آ جائے، ایک میرے بھائی کے دروازے پہ آ جاتا ہے اور کہتا ہے میں آیا ہوں، تمہیں ملنے آیا ہوں، بڑا دل چاہ رہا تھا، میں تیرے گھر میں آیا ہوں، اور پھر جناب والا مجھے آپ کی یاد آ رہی تھی تو پھر اس نے کال بھی کر دی، میں آپ سے ملنے آ رہا ہوں، شاید کوئی کام اور بھی ہو، پھر بھی کہتا ہے میں تیرا یار ہوں، تیرے گھر میں آ رہا ہوں، رات کو تیرے پاس گزاروں گا، چلو گپ شپ لگائیں گے، حال حویلے چلائیں گے، وقت گزر جائے گا، پرانی باتیں یاد کریں گے، جو اچھی اچھی باتیں کریں گے۔ اللہ اکبر، مہمان تیرے پاس آ گیا اور پتہ نہیں میزبان کیسا ہو، اگر میزبان بگڑا ہوا ہے، دین سے اٹا ہوا ہے، نبی کے طریقے سے اٹا ہوا ہے، دنیا کی غفلت میں اٹا ہوا ہے، وہ کہتا ہے اگر بھائی تیرا مزاج فلم دیکھنے کا ہو تو میں چلا دیتا ہوں، اور کوئی میزبان اچھا ہوتا ہے کہتا ہے میں تجھے نبی کی باتیں سناؤں، آجا تجھے کھانا بھی نبی کے طریقے کے ساتھ کھلاؤں، تجھے پانی بھی حضور کے طریقے کے مطابق پلاؤں، آجا بستر بھی تجھے نبی کے طریقے کے مطابق پیش کروں، آجا مل کے سونے نبی دیاں گلاں کریے، تو مجھے نعت سنا دے میں تجھے نعت سنا دوں، تو مجھے قرآن سنا دے میں تجھے قرآن سنا دوں، تو مجھے حدیث سنا دے میں تجھے حدیث سنا دوں، تو مجھے اچھے اعمال بتا دے میں تجھے اچھے اعمال بتا دوں، میں تجھے نبی کی سیرت کا کوئی واقعہ سنا دوں، تو مجھے واقعہ سنا دے، اللہ اکبر، بات بن جائے گی۔ اللہ اکبر، تیرا مہمان بھی معزز ہے، میرا مہمان بھی معزز، اللہ اکبر، وہ بڑا خوش نصیب ہے جیدہ
میزبان عبد القادر جیلانی ہوئے، اللہ اکبر، او بڑا خوش نصیب ہے جیدہ میزبان بو علی کلندر ہوئے، اللہ اکبر، بڑا بھی خوش نصیب ہے جس کا میزبان داتا علی حجویری ہوئے، او بڑا خوش نصیب ہے جیدہ مہمان علی ہوئے، او بڑا خوش نصیب ہے جیدہ مہمان عمر ہوئے۔ قربان جاؤں اس مہمان پہ جو میرے آقا کا مہمان ہوئے۔ سر شام ہے، مدینہ المنورہ ہے، سونے سونے ہوا ہے، سونی سونی فضا ہے، شام سر شام کو 5 سے 7 آدمی مسافر چل رہے ہیں، شام ہو گئی مدینے میں، رات ہو گئی مدینے میں، منزل باقی ہے، ابھی توجہ ہے، ابھی منزل باقی ہے، رات رہنا ہے، مسافر ہیں، اور کوئی یہاں پر واقف بھی کوئی نہیں ہے، یار بھی کوئی نہیں ہے، اور جناب والا یہاں پر امبو نثار بھی کوئی نہیں ہے۔ اس دروازے پہ گئے، اس حویلی پہ گئے، کسی نے مہمان نوازی نہ کی، پتہ نہیں یہ کون ہے، رہزن ہے، کون ہے کون نہیں ہے۔ سر شام وہ گلی میں پھر رہے تھے، اور تو کوئی نہیں ملا، میرے نبی کا غلام مل گیا جس کی تربیت بھی میرے آقا نے فرمائی تھی، جس کے اخلاق بھی میرے آقا نے صحیح کیے تھے، اللہ اکبر، جس کا کردار بھی حضور کی صحبت سے صحیح ہو گیا تھا۔ اس نے کہا، او لوگو، تمہارے چہرے بتاتے ہیں تم یہاں کے نہیں رہنے والے، تم مہمان ہو، دور سے آئے ہو، کیسے آئے ہو، کہاں جانا ہے؟ جواب ملا، ہم مسافر ہیں، ہم نے آگے جانا ہے، رات گزارنی ہے، فلاں سردار کے گلی پہ دروازے پہ گئے، گلی دروازے پہ گئے، گلی میں گئے، حویلی میں گئے، کسی نے دروازہ کھولا ہی نہیں ہے، ہم بڑے پریشان ہیں۔ اس نے کہا، آؤ آؤ، میں تمہیں ایسے دروازے پہ لے جاؤں جہاں دروازہ بند ہی نہیں ہوتا، وہاں دروازہ بند ہی نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اللہ اکبر، وہ لے آیا، کشانہ نبوت پہ لے آیا، میرے نبی کے دروازے پہ لے آیا، سونے مدینہ المنورہ میں لے آیا، مسجد نبوی میں لے آیا، علم نشرادہ سینہ ہے، علم نشرادہ سینہ ہے، لوکا دیاں لکھ 18 ساڑھی 18 مدینہ ہے۔ اللہ اکبر، وہ لے آیا جناب والا۔ جب مہمان آ گئے، آستانہ عالیہ پہ آ گئے، آستانہ نوریہ پہ آ گئے، آستانہ نبوی پہ آ گئے، اور بلند و بالا آقا کے دروازے پہ آ گئے، جہاں سے کوئی خالی نہیں جاتا، اپنا بھی آئے تو کھائے اور غیر بھی آئے وہ بھی کھائے۔ سنو میرے نبی کی حدیث، بخل نہیں کرنا، بد بخیلی نہیں کرنی، بد اخلاقی نہیں کرنی۔ دشمن تیرے دروازے پہ آ جائے، پانی ضرور پلانا ہے، ٹھنڈا پانی پلا دینا۔ سرکار فرمایا، کسی مہمان کو پانی پلاؤ گے، قیامت کے دن میں حوض کوثر سے پانی پلاؤں گا۔ اور سنو سنو، مہمان تیرے دروازے پہ آیا، بخیل نہ ہوا کر، ناراض نہ ہوا کر، متھے پہ تیوری نہ چڑھایا کر، کیونکہ جو تیرے پاس آیا وہ تیرا نہیں کھا رہا، وہ اپنا نصیب کھا رہا ہے۔ اللہ اکبر، تیرے رزق میں اللہ نے اس کا نصیب رکھ دیا، لیکن بدلے میں کیا ہوگا؟ کھانا ایک لقمہ کھائے، پانی ایک گھونٹ پیے، اور کچھ بھی نہ کھائے۔ میرے آقا نے فرمایا، جس طرف اللہ کا مہمان چلا گیا ہے، واپسی جب جاتا ہے، اللہ پاک اس کو 1000 رحمتیں اور برکتیں اس گھر والے کو عطا کر دیتے ہیں۔ یہ ہے میرے نبی کی سیرت۔ وہ آ گئے، حضور کے دروازے پہ آ گئے، در رسول پہ آ گئے۔ اللہ اکبر، میرے آقا کا در سونا در ہے، اور قرآن کہتا ہے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اللہ اکبر، آ گئے، اللہ نے فرمایا، سونیا اپنا آوے، غیر آوے، چھوٹا آوے، بڑا آوے، قریب دا آوے، مہمان آوے، مسافر آوے، مانے یا نہ مانے، سونیا جھولیاں بھر دے جانا۔
اللہ اکبر، یہ آ گئے، میرے نبی بھی آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آئے، اور پھر فرمایا جی کیسا آنا ہوا؟ میں تو کہتا ہوں وہ سارے خوش نصیب تھے، 14 صدیاں پہلے پیدا ہوئے، دیدار مصطفیٰ کر رہے تھے۔ اللہ اکبر، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب کیا، پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ او جی فلاں جگہ سے آئے ہیں، فلاں جگہ ہم نے جانا ہے۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، رہو ہمارے پاس، کھانا بھی دیں گے، بستر بھی دیں گے، خدمت بھی کریں گے، پانی بھی پلائیں گے، کہو تو دودھ بھی پلا دیں گے۔ اللہ اکبر، سرکار کے غلاموں کو پتہ چل گیا یہاں پر مہمان آئے ہیں، کوئی ادھر سے آ گیا، کوئی ادھر سے آ گیا، میں تو یوں کہوں گا یار غار ادھر سے آ گیا، حضرت بلال ادھر سے آ گیا۔ اللہ اکبر، 7 آدمی ہیں، سب نے کہا حضور ایک مہمان آپ کا مجھے عطا فرما دو، دوسرے نے کہا مجھے عطا کر دو۔ اللہ اکبر، اسی طرح سب ایک ایک مہمان لے گئے، ایک مہمان باقی رہ گیا۔ سرکار فرمایا تو میرا مہمان تے محمد تیرا میزبان۔ ہاں ٹھرے دے وچ بول یار، خدا تیرے ایمان میں برکت دے، ایمان میں برکت دے، اخلاق میں برکت دے، سیرت میں برکت دے، زبان میں برکت دے، رزق میں برکت دے، ایمان میں برکت دے۔ اللہ اکبر، مدینے کے سفر میں برکت دے۔ ذرا توجہ سے سننا، بات میری نہیں، بات تیری نہیں، بات کسی منسٹر تے قاضی دی نہیں، اے بات آمنہ دے لال دی۔ جڑا آمنہ دے لال دا فرمان قبول کرے گا، اللہ اکبر، دنیا بھی سونی، زندگی بھی سونی، موت بھی سونی، رزق بھی سونا تے قبر بھی سونی، میدان محشر بھی سونا۔ اللہ اکبر، سرکار نے فرمایا تو میرا مہمان میں تیرا میزبان، خوش نصیب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بستر بچھا دیا، کمرہ بھی عطا فرما دیا، اور ساتھ بیٹھ کے حضور اس سے گلاں کر دینے پہ۔ اللہ اکبر، کئی عالم کہہ گئے، کوئی مفسر کہے کاش میں آج کا انسان نہ ہوتا، کل مصطفیٰ کی مسجد کا کنکر ہوتا جس پر حضور چلتے ہیں جی۔ اللہ اکبر، باتیں ہوتی رہی، گفتگو ہوتی رہی، اس سے پہلے اس سب نے کہہ دیا بھائی ایسا مسلمان کوئی نہیں، ہم کافر ہیں، آپ کے مذہب کے موافق نہیں ہیں، رہنے دو آپ کی مرضی، نہ رہنے دو آپ کی مرضی۔ صحیح فرمایا، یہاں یہ فرق نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہاں جو بھی آتا ہے اس کی خدمت کی جاتی ہے، اور فرمایا گالیاں دیتا تھا کوئی تو دعا دیتے تھے۔ مجمع میں ابھی گرمی نہیں آئی یار۔ گالیاں دیتا تھا کوئی تو دعا دیتے تھے، دشمن بھی آ جاتا تو کملی بھی بچھا دے۔ ایک میں ہوں، ایک تو ہے، جائیداد پہ اختلاف ہو گیا، بھائی سے بات ختم کر دی، بہن سے بات ختم کر دی، جائیداد کی باری آئی، ماں کا دشمن بن گیا، بابا کا دشمن بن گیا، باپ سے ملتا نہیں ہے، سلام نہیں کرتا، رشتوں کی وجہ سے یہ لڑتا بھی ہے، لیکن ادھر دیکھ تو کلمہ کس آقا کا پڑھتا ہے، ادھر تو وہ دشمنوں کے لیے بھی چادریں بچھا رہے ہیں، کھانا بھی کھلا رہے ہیں، پیار بھی فرما رہے ہیں، اور فرمایا دودھ پیو گے؟ اس نے کہا ضرور پیوں گا۔ حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، آپ کی بہت ساری بکریاں بھی تھی، آپ بکریاں بھی چراتے تھے، نبوت سے فیض بھی بانٹتے تھے۔ اللہ اکبر، ایک بکری کا دودھ نکالا، پلا دیا، اور پھر کہنے لگے اور پینا ہے۔ اس کو لطف اس لیے آ گیا کیونکہ پلانے والا مصطفیٰ ہے، مزہ اس کو آ گیا۔ دوسری بکری کا دودھ وہ بھی پی گیا، تیسری بکری کا دودھ وہ بھی پی گیا، چوتھی بکری کا دودھ وہ بھی پی گیا، پانچویں بکری کا دودھ بھی پی گیا، چھٹی کی بھی پی گیا، 7 بکریوں کی دودھ بھی پی گیا۔ اللہ اکبر، 7 بکریوں کا دودھ پی کے پھر جا کے اس کا تھوڑا سا آسرا بنا، پھر سرکار گھر کا سارا کھانا لے آئے، پتہ چلا یہ مہمان بہت زیادہ بھوکا ہے، آپ سارا گھر کا آستانے کا سارا لنگر ہی لے کے آئے۔ کہا
یہ کھا لو۔ اللہ اکبر، وہ سارا کھانا ہی سمیٹ گیا، الحمدللہ۔ لیکن یاد رکھنا تھا کافر، بسم اللہ جو نہ پڑھ سکا، سارا دودھ بھی پی گیا، کھانا بھی کھا گیا، پھر بھی بھوک پیاس باقی رہی۔ اس لیے میرے نبی کا طریقہ سونا، میرے نبی کا طریقہ بڑا اعلیٰ۔ فرمایا جتنی بھی تجھے بھوک ہو، جتنی بھی پیاس ہو، فرمایا بسم اللہ شریف پڑھ لے، میرے ذات پہ درود پڑھ لے۔ درود پڑھنا، بسم اللہ پڑھنا تیرا کام ہے، برکت اور شفا دینا میرے اللہ کا کام ہے۔ 7 بکریوں کا دودھ نہیں بچا، آستانے کا سارا لنگر بھی تھا کافر۔ صحیح فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، مومن ایک آنت سے کھاتا ہے، کافر 7 آنتوں سے کھاتا ہے۔ مومن ایک آنت سے کھاتا ہے، بسم اللہ پڑھ کے سیراب ہو جاتا ہے۔ وہ نہیں، یہاں رہ کے میں آپ کو پیچھے لے چلوں، اوج بن عنق، اتنا بڑا قد، اتنا بڑا لمبا آدمی، مفسرین کہتے ہیں کہ وہ سمندر میں جاتا تھا، پانی اس کو پنڈلیوں تک آتا تھا، اور مچھلیاں پکڑ کے سورج کے اوپر کرتا، وہاں سے وہ بھون کے کھا جاتا۔ پوری زندگی اس کا پیٹ نہیں بھرا۔ جناب نوح علیہ السلام جب کشتی بنانے لگے تو 4 پھٹے کم ہو گئے، وہ درخت تھا سمندر میں بہت بڑا، اس کی ضرورت پڑی۔ کون جائے بھائی دریا میں، سمندر میں بڑا پانی ہے، بندے ڈوب جائیں گے۔ کسی نے کہا اوج بن عنق کو کہو یہ نکال دے، وہ نکال دے گا، بڑا طاقتور بندہ ہے۔ آپ نے اس کو بلایا، اس نے کہا میری ایک شرط ہے۔ کیا شرط ہے؟ اس نے کہا پیٹ بھر کے کھانا کھلا دینا، میں ابھی درخت دیتا ہوں۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ اکبر۔ آپ نے کہا وعدہ ہے، جو کسی کا پیٹ کہیں سے نہ بھرتا ہو نبی کے در سے بھرتا ہے، در رسول پہ بھرتا ہے۔ ہاں جی، اس نے جناب کہتے لکھتے ہیں، اس نے کہ دونوں ہاتھ نہیں، اتنا طاقتور بندہ تھا، ایسے پکڑا درخت کو، بغل میں ہلایا، اٹھایا، باہر پھینک دیا، لو بھائی لے جاؤ، وعدہ پورا کرو۔ آپ نے بیوی سے کہا آپ ہی تو آ جاؤ، بیوی سے کہا 2 روٹیاں پکاؤ۔ کتنی؟ 2 روٹیاں پکاؤ۔ اس دور کے مطابق چلو آج اتنی ہے، وہ اتنی ہوگی، اتنی ہوگی چپاتی روٹی۔ 2 روٹیاں لے کے آ گئے حضرت نوح علیہ السلام، کھا بھائی۔ ہنسنے لگا، کہنے لگا اوے نوح علیہ السلام تیرا نام بڑا سونا سی، تو ساڈے نال مذاق کردا ہے؟ لے روٹیاں، 2 روٹیاں نکڑی ادھر میرا پیٹ بھر دے۔ تو میں تے بڑیاں بڑیاں مچھیاں کھا گیا، او بڑیاں بڑیاں مچھیاں سمندر دیاں، میں اج تک نہیں رجیا، تے میں تا تانوں ول پایا ہے، آ ادھر مینوں کھوا کے دکھا۔ اور فرمایا چپاتیاں نہ ویکھ، نبی دا چہرہ ویکھ، نبی دی صحبت ویکھ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا صرف ایک جملہ کہنا تیرا کام ہے، تیرا پیٹ بھروانا میرا کام ہے۔ اس نے کہا ایک جملہ کیا 10 جملے کہلوا لے، پر تیرا کام نہیں ہے اب میرا پیٹ بھروانا۔ آپ نے فرمایا پڑھ لے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو کی سمجھتا ہے؟ بسم اللہ کوئی برکت نہیں، اور ساری برکت ہی بسم اللہ۔ سارے قرآن دا مولا علی فرمایا سارے قرآن دا علم فاتحہ چے، فاتحہ دا سارا علم بسم اللہ چے، ساری بسم اللہ دا علم بعد وچ ہے۔ اور مولا علی فرمایا اس بعد نقطہ میں علی ہاں۔ جی کیا سمجھے؟ بسم اللہ میں کچھ نہیں ہے، سب کچھ ہے۔ اس نے پڑھ لیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، فرمایا کھا لے۔ آپ نے نگاہ جو فرمائی، ادھر نگاہ بھی ہو رہی ہے، ادھر کھانا بھی نور والا، رزق حلال بھی ہے، پکانے والے بھی اللہ کی نبی کی گھر والی، اور گھر رزق حلال بھی ہے، کھلانے والے تقوی والے بزرگ ہیں۔
اللہ والے ہیں، اللہ اکبر۔ جیسے ہی کھایا ایک روٹی دوسری روٹی تھوڑی سی کھائی، کہتا ہے رج گیا۔ آپ نے فرمایا تو نے کہا تھا تیرا کام نہیں ہے، اوے اور کھا اور کھا۔ کہندا ہے جناب ایتھے تک کھانا آ گیا ہے، پیٹ بھر گیا ہے، تہاڈا شکریہ ادا کر دو کہ تسی مینوں اج پوری زندگی پیٹ بھر کے کھلایا ہے، بڑے کریم ہو، او کیویں پیٹ بھر کے کھلایا ہے؟ آپ نے فرمایا سن لے میرے رب دے نام وچ برکت رکھیے۔ کدی سیکھیا یار، کدی اپنے بچے نو نال بٹھا کے کدی نبی دی سیرت سکھائی ہے؟ او یا ویرا آ میرے بچے آ میرے نال روٹی کھا، میں تیرے ہاتھ دھواواں، آ تو میں بسم اللہ شریف تے پڑھ، آ میں تو کو دعا سکھاواں کہ روٹی کھانے کے بعد کی دعا الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، آ میں تجھے سکھاؤں بسم اللہ شکر پہلے بھی ہوئے شکر بعد بھی ہوئے، دیکھ تیرے رزق وچ برکت ہوندی ہے کہ نہیں ہوندی۔ اج 10 سچی گل ہے، 10 کمان والے نے، کنے 10 کمان والے نے تے پھر رزق پورا نہیں ہوندا، ویکھیا کوئی نہیں، سرکار دے طریقے والے پاسے ویکھیا، گل مکاندا پیا۔ ایک دفعہ ذرا بول دے سبحان اللہ۔ آ گیا مہمان، رات کو سرکار نے سلایا، وہ پیٹ بھر کے وہ خراٹے مار کے سو رہا تھا۔ میرے نبی کہاں سوتے ہیں، ساری رات قرآن پڑھ رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، اللہ میرے مہمانہ دی خیر ہوئے۔ اس کو بے خوابی ہوئی نا، پیٹ ہوا خراب، پتہ نہ چلا، اتنا سارا جو مال کھا گیا تو پھر پیٹ خراب ہو گیا، بستر خراب کر بیٹھا، پتہ ہی نہیں چلا۔ صبح آنکھ جو کھلی، کپڑے خراب ہیں، بستر خراب ہے، شرم کے مارے باہر نکل گیا۔ اور پھر میرے آقا نے پہلے دروازہ آپ کھول دیا، حضور کیا نہیں جانتے، تاکہ یہ شرمندہ نہ ہو جائے، دروازہ کھولا، وہ چل دیا۔ میرے نبی نماز میں مشغول ہو گئے، نماز کے بعد غلام کمرے میں گئے، دیکھا سارا غلاظت سے بھرا ہوا ہے، حضور وہ مہمان بھی نہیں ہے اور بستر بھی خراب ہے۔ فرمایا مہمان جانے میں جانا، میرے مہمان دے بستر نو ہاتھ نہیں لانا، میں محمد آپ ہی دھوواں گا۔ ہاں، اچیا شانہ والا، اچے رتبے پان والا آ گیا، اللہ اکبر۔ پھر آپ نے فرمایا میں آپ دھوؤں گا۔ ایک غلام پانی ڈالنے لگا، میرے آقا دھونے لگے۔ اس کو کیا پتا حضور ظاہر کی غلاظت بھی دھو ڈالتے ہیں، اندر کی پلیتی بھی دھو ڈالتے ہیں۔ اور بندہ جب مدینے میں جاتا ہے، اللہ کہتا ہے پہلے مکے جا، اتھو پاک صاف ہو جا، عمرہ کر لے، معافیاں مانگ لے، پاک صاف ہو کے میرے نبی دے دروازے تے آ، پاک توبہ کر کے تو ایتھے آئے گا، میرا نبی ہاتھ چکے گا، تیرا بیڑا پار ہو جائے گا۔ بات ختم ہو گئی۔ میرے ویرا ذرا توجہ کرنا، اس کو خیال آیا میرے گلے میں ایک تویز تھا، بڑا قیمتی تویز ہے، میں نے وہاں چارپائی بھی اتارا، میرا وہی ہے۔ پہلے تو شرم کے مارے سوچتا رہا، پھر کہنے لگا جو شرمندگی ہوگی ہوگی، لیکن میں تویز واپس ضرور لوں گا۔ واپس آیا، عجیب منظر دیکھتا ہے، حضور اس کی غلاظت کو دھو رہے ہیں اور پانی ڈالا جا رہا ہے۔ آپ کے قریب آ کے حیران رہ گیا، اور میں کافرہ لوگ گلا کر دینے، اللہ دا نبی ادھا دا ہے، مسلمان دا نبی ادھا دا ہے، اور قربان جاؤں کتنا آقا سردار کریم ہے، کافروں کی غلاظت دھو رہا ہے۔ قریب آ کے کہنے، آپ نے فرمایا کیسے آئے ہو؟ وہ جی تویز میرا بھول گیا تھا۔ تویز کا تو بہانہ ہے، اصل تو دیدار کا نشانہ ہے۔ اللہ اکبر، یہ لو تویز، جاؤ۔ کہنے لگا ہوں جان واسطے نہیں آیا، ہوں آن واسطے آیا، ہوں اتنے بیٹھن واسطے آیا۔ اے جنہ دی سیرت اتنی آلہ ہے، کافرہ دی غلاظت دھو دینے تے پتہ نہیں اندر دی غلاظت کیویں دھونی۔ اتھے بہ گیا، اتھے کلمہ پڑھیا، اتھے وضو کیتا، اتھے پاک صاف ہو گیا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، میرے نبی دا طریقہ آلہ، میرے نبی دی سیرت آلہ، میرے نبی دی صورت آلہ، میرے نبی دا اخلاق آلہ۔ اس اخلاق کو صحیح کرنے کے لیے کافر کا مسلمان ہونا مشکل نہیں ہے، مسلمان کا مسلمان ہونا مشکل ہے۔ اس لیے آؤ جمعے کے بعد بیٹھو، ذکر کرو، دعا میں بیٹھو، سیرت، صورت، سنتیں، ذکر، دعا، انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گی۔